الرحیم۔ السلام علیکم میرے مظلوم ہم وطنوں۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان پر کئی سالوں سے جابرانہ فوجی مارشل لاء کا تسلط تو رہا ہی ہے، لیکن اب ان ظالم حکمرانوں نے فرعون کی فرعونیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب میرے مظلوم عوام فوجی نہیں بلکہ طبی مارشل لاء کا ظلم سہ رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے معصوم نونہالوں کو زہر کے قطرے نہیں پلائے تو آپ کی ضروریات زندگی معطل کر دی جائیں گی۔ کچھ بعید نہیں کہ مستقبل قریب میں آپ کے جگر گوشوں کو آپ کی گودوں سے چھین کر یہودی اور عیسائی NGOs کے حوالے کر دیا جائے۔ فرعون تو معصوم بچوں کو علی الاعلان قتل کرتا تھا، لیکن یہ مرتد پیسے کے پجاری زندگی کا وعدہ کر کے موت کے قطرے اور انجیکشن بیچ رہے ہیں۔ میں اس فورم پر کوئی بات سنی سنائی نہیں بلکہ ذاتی تجربے اور ریسرچ کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں۔ الحمدللہ طب کے شعبے میں مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً 8 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ میں نے پاکستان سے MBBS کرنے کے بعد بیرون ملک سے اسپیشلائزیشن کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ مجھے میری اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے PhD اسکالرشپ آفر ہوا، جس میں نے دل کے اوپر ریسرچ کی۔ اس دوران میرا واسطہ کچھ مسلمان ماؤں سے پڑا جو ویکسین اور اس کے مضر اثرات کی وجہ سے انتہائی پریشان تھیں۔ اس وقت الحمدللہ میں نے ویکسینز کے اوپر ریسرچ کی اور اپنی اس ریسرچ کی بنیاد پر آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور کچھ حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ پولیو کو اب مسلمانوں کی بیماری کہا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت ہاتھ دھو کر پاکستانی نونہالوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بین الاقوامی برادری حیرت انگیز طور پر بہت متحرک نظر آتی ہے۔ یکدم مسلمان بچوں کی صحت مند زندگی ان کا سب سے اہم مشن بن گیا ہے۔ شاید پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں ڈرون اور جیٹ کی بمباری سے مسخ شدہ 400 سے زائد بچوں کی لاشیں ان کی نظر سے نہیں گزری۔ شاید ہسپتالوں میں جلے ہوئے کمسن بچے اور ان کے معذور اجسام ان کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں بچے کولرا، ٹائیفائڈ، ملیریا اور ایسی ہی مہلک بیماریوں کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آخر دوسری مہلک بیماریوں کا سدباب کرنے کے بجائے یہ بین الاقوامی یہودی ادارے پولیو جیسی بیماری جو نہ اتنی مہلک ہے اور نہ ہی اتنی عام ہے، اس کے سدباب کے لیے جنونی اقدامات کرتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ بلا شبہ پولیو اور دوسری ویکسین انسان کی تباہی کا ایک دجالی ہتھیار ہے۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مکر کا پردہ چاک کروں گی۔ جب انسان کے جسم پر جراثیم حملہ کرتے ہیں تو ہمارے جسم کا مدافعتی نظام فوراً ہی اس کے خلاف کارروائی کرتا نظر آتا ہے۔ روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں جراثیم ناک، کان، منہ، جلد کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ رب کریم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمارے مدافعتی خلیے، جنہیں عام اصطلاح میں B سیل اور T سیل کہا جاتا ہے، فوراً اس جراثیم کے خلاف نہ صرف ایک زوردار مزاحمت شروع کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے حملوں سے بچنے کے لیے اس جراثیم کے خلاف اپنی فوجوں کو تیار بھی کر لیتے ہیں۔ کھربوں سالوں پر پھیلی ہوئی انسانی تاریخ اس رحمت خداوندی کے باعث ہی پھلتی پھولتی رہی ہے۔ اس کے برعکس ویکسین کا تصور تو صرف پچھلی 1 صدی میں شروع ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صدی میں بیماریوں کا اور اموات کا تناسب انتہائی تیزی سے بڑھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دجالی عالمی ادارے خود ہی بیماری پیدا کرتے ہیں پھر اس کا علاج مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کہیں اپنے ناپاک عزائم پورے کرنے ہوں تو مفت ویکسین کا جال پھیلایا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایبولا وائرس اس کی ایک مثال ہے۔ نائجیریا، سیرا لیون، لائبیریا میں امریکی فوجوں کا داخلہ مشکل نظر آتا تھا تو ریڈ کراس کے ذریعے سب سے پہلے ایبولا وائرس کو پھیلایا گیا۔ پھر دجالی جھوٹ پھیلانے والے میڈیا نے ایبولا وائرس کا ڈنکا چاروں اور بجایا۔ فوراً ہی بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز ایبولا ویکسین تیار کرتی نظر آئیں۔ کمپنیز جس تیزی سے ویکسین کی تیاری کر رہی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وائرس کے پھیلنے سے پہلے ہی ویکسین موجود تھی، یعنی بیماری پھیلانے اور علاج کرنے والے انسان دشمن کاروباری عناصر ایک ہی ہیں۔ پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بہانہ ملا کہ اپنی فوجیں چاہے وہ طبی لبادے میں ہوں ان افریقی ممالک میں اتاری جائیں۔ وہاں پر موجود مسلمان جہادی گروہ ہیرے کی کانیں ان کا اصل مقصد تھیں۔ اب چلتے ہیں سوائن فلو کی طرف۔ سوائن فلو جیسی مہلک بیماری کو تو 1942 ہی میں تیار کر لیا گیا تھا۔ 1942 میں راک فیلر انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ شائع کی جس نے بتایا کہ سوائن فلو وائرس اور ہیموفیلس
کو اگر ملایا جائے تو انتہائی مہلک پھیپھڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2009 میں میکسیکو میں سوائن فلو پھیلا، اور یہ سوائن انفلوئنزا وائرس اور ہیموفلس دونوں کی بیماری ہے جو انسان کے پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر اس وبا کے پھوٹنے سے صرف 3 مہینے پہلے امریکی ہسپتال نے ویکسین تیار کرنے کی اجازت طلب کی۔ کیا یہ واقعی کوئنسیڈنس ہے؟ آگے سنیے۔ 1972 میں عالمی ادارہ صحت نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں یہ درخواست کی گئی کہ ایک وائرس جو ہمارے مدافعتی ٹی سیل کو تباہ کرتا ہے اسے تجرباتی طور پر ویکسین میں ملا کر پھیلایا جائے تاکہ اس کے نتائج کا اندازہ ہو سکے۔ اب ایک اور کوئنسیڈنس دیکھیے کہ اسی وقت وسطی افریقہ میں وسیع پیمانے پر اسمال پاکس ویکسین کا استعمال کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ایڈز افریقہ، امریکہ اور دوسرے ممالک میں منظر عام پر آئی۔ اب ایڈز ہی وہ بیماری ہے جو ہمارے مدافعتی ٹی سیل کو تباہ کرتی ہے۔ اس کے ذریعے افریقی نسل کو تباہ کیا گیا اور اربوں روپے فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے بینکوں میں گئے تاکہ اس کا علاج پیدا کیا جا سکے۔ اب چلیے پولیو کی طرف۔ عالمی ادارہ صحت نے دعویٰ کیا کہ نائجیریا میں پولیو پھیلنے کی وجہ ویکسین نہیں بلکہ غریب عوام میں ویکسین کی عدم دستیابی ہے، حالانکہ وہ خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ جن بچوں کو زندہ پولیو وائرس ویکسین کی شکل میں دی جا چکی ہے وہ یہ وائرس ہفتوں تک پھیلاتے رہیں گے، یعنی کہ وہ پولیو کو پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ مباررہ ہسپتال میں 1977 کے ایک مہینے کے اندر 600 سے زائد بچے پولیو ویکسین کے استعمال کے بعد موت کا شکار ہوئے، اور حیرت انگیز طور پر عالمی ادارہ صحت کبھی بھی یہ رپورٹ منظر عام پر نہیں لایا۔ یوں عالمی ادارہ صحت عالمی ادارہ اموات بن گیا۔ بل گیٹس کو پولیو کا شکار ویل چیئر پر بچے تو بہت پریشان کرتے ہیں، لیکن پولیو ویکسین کی وجہ سے دماغی امراض، دماغی کینسر، ہڈیوں کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر اور فالج جیسے امراض بل گیٹس کو اور عالمی ادارہ صحت کو بالکل پریشان نہیں کرتے۔ پولیو ویکسین کو تو افریقی نسل کشی کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ بے شمار افریقی 20-30 سال کی عمر میں برین کینسر کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ اس ویکسین کے استعمال کی وجہ سے بہت سے بچے بانجھپن کا بھی شکار ہوئے۔ ایک بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی گلیکسو سمتھ کلائن جو ویکسین کی پیداوار میں پیش نظر آتی ہے نے خود اعتراف کیا کہ پولیو ویکسین میں ایلومینیم جیسی بھاری دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی مقدار 200 سے 400 مائکروگرام تک ہو سکتی ہے۔ ایلومینیم جسم میں جا کر بچوں کے دماغی خلیوں سے چمٹ جاتی ہے جو مستقبل میں کینسر، آٹزم، مرگی، پارکنسن اور دوسری دماغی بیماریوں کا وجہ بنتی ہے۔ ایلومینیم اور مرکری جیسی مہلک دھاتیں ان ویکسینز کے اندر شامل کی جاتی ہیں۔ یہ دھاتیں ہمارے مدافعتی بی سیل اور ٹی سیل کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ہمارا جسم قدرتی طور پر جراثیم کے خلاف جو مدافعتی نظام استعمال کرتا ہے، یہ ویکسین اس نظام کو بچپن ہی سے مفلوج کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ننھے نازک بچوں کے دلوں کو بھی یہ ویکسینز کمزور کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ کی بیماریاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ MMR ویکسین، میزلز، ممز اینڈ روبیلا، جو پاکستان میں تمام بچوں کو دی جاتی ہے، پیٹ کی بیماریوں کی ایک اہم وجہ ہے۔ اب آئیے ایک اور شیطانی منصوبے کی طرف، اس کا نام ہے یوجینکس پروگرام۔ جان ہالڈرن جو کاذب اوباما کا اسسٹنٹ فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے نے 1977 میں ایک کتاب لکھی جس میں یہ شیطانی خیال پیش کیا کہ چونکہ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس لیے حکومت کو پینے کے پانی اور خوراک میں خاندانی منصوبہ بندی کی دوائیاں ملانی چاہیے، زبردستی ماؤں سے ان کے بچے چھین لینے چاہیے کیونکہ ہماری زمین اتنی آبادی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ شاید جان ہالڈرن کے کہنے کا مطلب تھا کہ دجال کے پیروکار جو صرف 5 سے 10% ہیں انہیں دنیا کے 100% ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے تقریباً 95% انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹیٹنس ویکسین کی وجہ سے 1990 میں بہت سی عورتیں بانجھپن کا شکار ہوئیں۔ سوائن فلو ویکسین اور سروائیکل کینسر امیونائزیشن کی وجہ سے بہت سی عورتوں کا حال ہی میں حمل ضائع ہوا۔ مستقبل قریب میں اسلام دشمن عناصر ایسے وائرس پیدا کر رہے ہیں جنہیں مسلمان آبادی پر چھڑکاؤ کیا جائے
تاکہ پوری کی پوری آبادی مفلوج ہو جائے۔ پولیو ویکسین اور اسی طرح کی دوسری ویکسینز اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ رب العزت نے ہمیں یہود و مشرکین کی اسلام دشمنی سے آگاہ کر دیا ہے۔ عراق، فلسطین، افغانستان میں سینکڑوں مسلمان بچوں کے قاتل اچانک کیسے پاکستانی بچوں کی صحت کی فکر میں گھلنے لگے ہیں؟ پولیو اور دوسری ویکسین ایک دجالی سازش ہے تاکہ مستقبل میں ہمارے بچے امام مہدی کے صفوں میں شامل ہو کر دجال کے خلاف ملاحم میں حصہ نہ لے سکیں۔ میں ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز، نرسز اور صحت کے شعبے سے وابستہ تمام سٹاف سے التماس کرتی ہوں کہ مسلمانوں کی نسل کشی اور تباہی کا سبب نہ بنے، چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت کا سودا نہ کریں۔ اے میری مسلمان ماؤں، تم کیسے اپنے پیاروں کو زہر کے قطروں اور انجیکشن کی نظر کر سکتی ہو؟ اب تو یہ حال ہے کہ گیس اور بجلی کی سہولیات پانے کے لیے اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے مرتد ضمیر فروش حکمران اور جرنیل تو ڈالرز کی خاطر اپنا ایمان تک بیچ چکے ہیں۔ ان سے مجھے خیر کی کوئی امید نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب عوام اس ظلم و آمریت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔ میں پاکستانیوں کو یہ خوشخبری سناتی ہوں کہ سرزمین خراسان کے مجاہدین اسلام کا مستقبل تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں ویکسین بنانے، بیچنے والی کمپنیوں اور میڈیکل مافیا کو خبردار کرتی ہوں کہ وہ یہ زہر پھیلانے سے باز رہیں، ورنہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ کا قہر ان پر نازل ہوگا۔ اے مسلمانوں، ہمیں روح کی نشوونما اللہ کی اطاعت و اذکار سے اور جسم کی نشوونما صحت مند ماحول، پاک قدرتی غذا سے کرنی چاہیے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مستند کتابیں موجود ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ کسی بھی وبائی مرض سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنہری اصول بتایا کہ جس جگہ مرض ہو وہاں سے کوئی باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی اندر نہ آئے، یہ ایک آسان، مفید اور قابل عمل تجویز ہے جسے ماڈرن زبان میں کوارنٹائن کا نام دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا تو تمام جسم ٹھیک ہوگا، اور وہ دل ہے۔ اپنے دل کو اللہ کی سچی محبت و اطاعت سے منور کریں، طاغوت کی اطاعت سے انکار کریں اور نکلیے پہاڑوں کی طرف جہاں کا پرفضا ماحول دجالی آلائشوں سے پاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں صرف وہ لوگ دجال کے فتنے سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے جو پہاڑوں کو اپنا مسکن بنائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔